ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے کئی پیشن گوئیاں اس میں دیکھی ہیں جو یسوع مسیح کے اپنے الفاظ بھی جن میں شامل ہیں، جتنے ان سے پہلے نبی آئے ان سب نے بھی یسوع مسیح کی صلیبی موت کو پروفیسائی کیا۔ اور اب ہم تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یسوع کے شاگردوں کی بات کریں گے کہ انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ مسیح مصلوب ہوا، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ اعمال دوسرا باب 22 سے 24 آیات لکھا ہے، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اعمال 3:13 سے 15 آیات۔ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ اعمال 10واں باب 39 سے 40 آیت۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کے علاوہ دیگر حوالہ جات جو ہیں، اعمال 4 باب 10ویں آیت، 5واں باب 30ویں آیت، 13واں باب اور 29ویں آیت اس کی، عبرانیوں 12:2، پہلا پطرس 2:24 اور فلپیوں 2:8۔ تو یہاں پر ہمیں شاگردوں کا بھی جو ہے وہ اقرار ملتا ہے، انہوں نے کنفیس کیا، انہوں نے اقرار کیا، شہادت دی کہ یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے۔ چوتھا پوائنٹ ہے تسلیب المسیح کے حق میں مسیحی اور غیر مسیحی تاریخی شواہد۔ دیکھیں جی، یہ جو کویسچن ہے نا کہ کیا یسوع مسیح مصلوب ہوا، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ مذہب کا مسئلہ تو یہ کہ وہ کیوں مصلوب ہوا، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے کہ وہ مصلوب ہوا یا نہیں ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر مذہبی کتابیں خاموش ہو جائیں وہاں ہمیں تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے کسی بھی بات کی ایتھینٹسٹی کے لیے۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں تاریخ بھری پڑی ملتی ہے اس بات سے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا۔ اور میں اس لیے خاور رشید صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ٹاپک پہ جو ایک تاریخی ٹاپک ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے جرأت کی۔ اور اس کے لیے آپ اگر مسیحی تاریخی جو شواہد ہیں ان میں جسٹن شہید، میں آپ کو چھوٹا ان کا انٹروڈکشن بھی دے دیتا ہوں جن ہسٹورینز کے نام میں لوں گا۔ جسٹن شہید جو ہیں وہ 103 عیسوی میں پیدا ہوئے اور تقریباً 125 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ وہ ایک ابتدائی مسیحی اپولوجسٹ تھے اور انہیں بابائے مسیحیت کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے بارے میں زیادہ جو معلومات ہیں ان کی اپنی تصانیف میں مل جاتی ہے، اور ان کی جتنی بھی تصانیف ہیں آج تک بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اور انہی تصانیف میں انہوں نے یونانیوں سے مناظرے کیے اور بھی کئی ایسے پیگن ورشپرز تھے جن سے انہوں نے مناظرے کیے اور ان کو ڈیفیٹ بھی کیا سب کو۔ اور اسی دوران انہی تصانیف میں انہوں نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذکر کیا۔ کلیمنٹ پطرس رسول کے بعد روم کے تیسرے بشپ تھے یہ، اور یہ روم کے جو ابتدائی بشپ ہیں ان میں سے قابل ذکر بشپ ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا تھا جو دا فرسٹ ایپسٹل آف کلیمنٹ ٹو دا کرنتھینز کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے یہ خط جو ہے 95 سے 96 عیسوی کے دوران لکھا، اور ایک یہ مستند ان کی یہ تصنیف ہے۔ اور یہ انہوں نے بھی، کلیمنٹ نے بھی یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذکر کیا۔ اگنیشیس، کلیمنٹ اور جسٹن شہید کی طرح اگنیشیس بھی چرچ فادر تھے، اور یہ یوحنا رسول کے شاگرد تھے اور انطاکیہ کے تیسرے بشپ تھے۔ انہوں نے خطوط کی ایک سیریز لکھی اور انہی خطوط میں انہوں نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذکر کیا۔ اور اسی ایمان کی خاطر انہوں نے 108 عیسوی میں روم کے کلازیم میں جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا موت کا کھیل، اور لوگ بیٹھ کر وہاں شور ڈالا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، انہیں شیروں کے آگے پھینک دیا گیا اسی ایمان کی خاطر۔ یہ تھیں مسیحی تاریخی شہادتیں، مطلب کہ وہ لوگ جو مسیحی تھے ان کا یہ اقرار تھا۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مسیحی نہیں تھے انہوں نے بھی یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذکر کیا، جس طرح کہ کرنیلیس ٹیسیٹس روم کا ایک سینیٹر تھا اور بہت عظیم مورخ ہے۔
اس کے مطابق بھی یسوع مسیح مصلوب ہے۔ یوسفس ایک مشہور یہودی مورخ 37 عیسوی میں پیدا ہوا اور دوسری صدی کے آغاز میں فوت ہوا۔ یوسفس کا سب سے اہم کارنامہ جو ہے اس کی 2 تصانیف ہیں، پہلا یہودی جنگ نامہ اور دوسری جو ہے ایک اور اس کی 20 جلدوں پر مشتمل ایک اور ہے ہسٹری اس نے لکھی ہے۔ تو اپنی انہی تصانیف میں اس نے بھی اقرار کیا کہ یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے۔ یہودی تالمود میں لکھا ہے کہ یسوع مصلوب ہوئے، اور اسی طرح سے اور بھی کئی ڈاکومنٹس جو ہیں ان میں ہمیں مل جاتا ہے۔ لوشین جو ہے یونانی مورخ تھا، اس نے بھی لکھا کہ یسوع مصلوب ہوا۔ لہٰذا جتنے مورخین ہیں ان سب نے اقرار کیا، جن کا ایمان تھا انہوں نے بھی کیا اور جن کا ایمان نہیں تھا انہوں نے بھی کیا کہ مسیحا مصلوب ہوا۔ اور میرا چیلنج ہے خاور رشید بٹ صاحب کو کہ تاریخ میں سے پہلی صدی کا کوئی ڈاکومنٹ اٹھا کر دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ مسیحا مصلوب نہیں ہوا۔ اس کے بعد جی 5واں پوائنٹ ہے اسلام کا اعتراف کہ مسیح نے وفات پائی۔ عہد جدید اور عتیق اور تاریخ کے علاوہ اسلام نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یسوع مسیح فوت ہوئے تھے، اور ہمیں 5 شہادتیں ملتی ہیں اس کے لیے۔ پہلی شہادت تیسری سورت سورہ عمران اس کی 55 نمبر آیت، لکھا ہے جس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، جو لوگ تیرے تابع دار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں، پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہوگا، پھر میں تم میں فیصلہ کروں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔ اسی طرح پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے ترجمے میں لکھا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ اب یہ جو یہاں پر لفظ وفات دینے والا ہوں، یہ جس عربی لفظ کا ترجمہ ہے وہ ہے یا عیسیٰ انی متوفے کا و رافع کا۔ متوفے کا جو لفظ ہے یہ لغت کے مطابق توفی سے اسم فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے فوت کرنا، مار ڈالنا۔ میرے پاس 2 مستند جو لغات ہیں قرآن کی وہ پڑھی ہوئی ہیں یہاں پر، تو اگر خاور صاحب کہیں گے میں اس میں سے انہیں دکھا سکتا ہوں، اور ان میں لکھا ہوا ہے کہ متوفے کا مطلب ہے فوت کرنا، موت دے دینا، مار ڈالنا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ صرف یہ جو 2 میں نے تراجم پڑھے ہیں ان کی بات نہیں ہے، نہ صرف ڈکشنری کی بات ہے، اور بھی کئی تراجم ہیں جن میں آپ کو یہ بات مل سکتی ہے۔ جس طرح انگریزی تراجم اگر ہم دیکھیں تو شیر علی لکھتے ہیں آئی ول کاز دی ٹو ڈائی، محمد اسد لکھتے ہیں آئی شیل کاز دی ٹو ڈائی، مولانا محمد علی نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ آئی ول کاز دی ٹو ڈائی۔ عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں ویریلی آئی شیل میک دی ڈائی۔ تفسیر محمدی میں لکھو کے سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی صاحب تھے حافظ محمد، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ مولانا عبید اللہ سندھی ایک مشہور مسلم اسکالر، ان کے مطابق انی متوفے کا مطلب ہے میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن شریف میں کہیں بھی کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جس میں واضح طور سے یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ حوالہ الہام الرحمان فی تفسیر القرآن۔ اس کے بعد مولانا عبد الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ دا ڈیتھ آف جیزس از مینشنڈ ان قرآن اٹ سیلف۔ اب تک ہم نے دیکھا مترجمین اور لغت کے مطابق یسوع مسیح سورہ عمران تیسری سورت 55 نمبر آیت کے مطابق فوت ہوئے۔ تفسیر کو اب ہم دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں ایک معتبر تفسیر ہے جسے ام التفاسیر کا خطاب بھی حاصل ہے، تفسیر ابن کثیر، اس میں سے ہم کچھ سٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا پھر اس کے بعد تجھے فوت کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی میں تجھے مارنے والا ہوں۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھاتے وقت شروع دن میں 3 سائے تک فوت کر دیا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نصارہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 سائے تک فوت رکھا پھر زندہ کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک موت رہی پھر زندہ کر کے اٹھا لیا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 501۔ دیکھیں جی، یہ جتنے بھی لوگ جن کا ذکر یہاں پر میں نے کیا ہے یا تفسیر ابن کثیر میں کیا گیا ہے، ان کو بڑی حیثیت حاصل ہے اسلام میں۔ یہ ہسٹری ان میں سے کئی لوگوں نے لکھی اور ان کو بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، اور ان سب لوگوں نے کہا کہ متوفے کا مطلب ہے میں تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2۔ اب ہم نے دیکھا لغت کے مطابق، مترجمین کے مطابق،
مفسرین کے مطابق، اور اب ہم حدیث میں دیکھیں گے اس بات کو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4622 اور 23 کے درمیان ابن عباس نے کہا متوفے کا کہ مانی میں تجھ کو موت دینے والا ہوں، میں تجھ کو موت دینے والا ہوں۔ تو اب تک ہم نے جتنی ایویڈنسز دیکھی تقریباً 16-17 دیکھی، ان کے مطابق سورہ عمران 30 سورت اس کی 55 نمبر آیت جو ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہوئے تھے۔ لیکن کیونکہ بیشتر تراجم میں لکھا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، صرف اتنا، موت کا ذکر ہی نہیں ہے، میں زمین میں تیرے رہنے کی مدت پوری کر کے تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو اگر چلیں اس ترجمے پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال دوں گا اور اس مثال کے حق میں 2 شہادتیں دوں گا، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ دیکھیں میرے دادا جی فوت ہو چکے ہیں، اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے دادا زندہ ہیں تو میں کہتا ہوں جی ان کو تو خدا نے اٹھا لیا۔ تو وہ زندہ اٹھائے گئے تھے؟ پھر یہ ہم نے کیوں ایسا بولا؟ عزت دینے کے لیے۔ جب ہم اپنے اسلاف کا، آباء و اجداد کا، بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہم سافٹ ورڈز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی جب پیغمبر کا بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، وہ تو اتنی جو ہے وہ عزت دار شخصیات تھیں، تو تب بھی ہمیں سافٹ ورڈز استعمال کرنے چاہیے، عزت والے لفظ استعمال کرنے چاہیے۔ اور اسی لیے جب ہم حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر کرتے وقت اگر ہم کہہ بھی دیں کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، اٹھا لیا، دوسرے لفظوں میں اللہ نے انہیں فوت کیا تھا، لیکن کیونکہ وہ نبی ہیں اس لیے ہمیں عزت سے یہ بات کہنی چاہیے۔ اب آپ کو میں اسی بات کی مثال قرآن شریف میں سے دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ اس کی 2 سورت 154 نمبر آیت، سورہ عمران 30 سورت 129 نمبر آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، سورہ بقرہ والا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو آپ مرے ہوئے نہ سمجھیں۔ تو یہ ہدایت تو قرآن نے خود دی ہے ہمیں کہ آپ ان کو اس طرح ڈائریکٹلی نہ کہیں کہ وہ مر گئے، اور یہ ہم اپنے عام کلچر میں استعمال کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے لیے۔ سورہ عمران 30 سورت 129 نمبر آیت میں لکھا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن سے بھی ہمیں ایویڈنس مل گئی کہ ہم نے نہیں کہنا ان کو مرے ہوئے۔ پھر آگے اس بات کی ایویڈنس کہ حضرت عیسیٰ سمیت کئی نبی جو ہیں وہ قتل کیے گئے، سورہ بقرہ 2 سورت 61 نمبر آیت، 87 نمبر آیت، 51 نمبر آیت، سورہ عمران 30 سورت 112 نمبر آیت، 181 اور 183، ان سب حوالوں میں لکھا کہ کئی نبی فوت ہوئے۔ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نبی جو ہے اللہ کا نبی اسے قتل کر دیا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اپنے نبی کو قتل نہیں ہونے دے سکتا۔ لیکن ان آیتوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ کئی نبیوں کو جو ہے بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ لہٰذا ان ساری باتوں سے ہمیں یہی جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے ہم جو ہے وہ سافٹ ورڈز استعمال کر لیں کہ اٹھا لیا، چاہے ہم یہ کہہ لیں کہ فوت ہو گئے، بات ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ مرے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں روایات بتاتا ہوں کچھ۔ کتاب ملل و نحل صفحہ نمبر 9، اس میں لکھا ہے پیغمبر اسلام جب رحلت فرما گئے تو سب کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ پیغمبر اسلام گزر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس لیے کیونکہ وہ تو ان کو تو اللہ نے اپنی طرف ایسے اٹھا لیا ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں حضرت عیسیٰ کو کیسے اٹھایا تھا؟ اگر تو اسلام کے مطابق زندہ ہی اٹھا لیا تھا تو پھر حضرت محمد کو بھی زندہ جانا چاہیے آسمان پہ، لیکن کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پہ نہیں گئے، اس کا مطلب حضرت عیسیٰ ہی پھر فوت ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر تاریخ الفداء میں ابو الفداء نے بھی یہی روایت کوٹ کی ہے، اور وہ بھی یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہی انہوں نے سیم ورڈز کوٹ کیے ہیں۔ یہ پہلی شہادت تھی اسلام میں سے۔ دوسری سورہ مائدہ 5ویں سورت 117 نمبر ہے، یہاں پر لکھا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔
جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا. جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے. یہاں پر لفظ آیا ہے توفی تانی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ توفی سے ماضی ہے. توفی جس کا مطلب ہے فوت کرنا, مار ڈالنا, اس سے ماضی ہے یہ توفی تانی. تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا, یہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے توفی تانی. تو چاہے آپ کہیں کہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا, یہاں پہ یہ کہہ لیں اٹھا لیا, مطلب سیم ہی ہے, ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. اگلی ایویڈنس سورہ مریم 19ویں سورت اس کی 33 نمبر آیت میں لکھا ہے, اور جس دن میں پیدا ہوا 33 اور 34, اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پر تو کسی جو ہے شک کی گنجائش ہی نہیں. سلام ہے اس دن پر جس دن میں مروں گا یعنی کہ کرسمس, جس دن میں پیدا ہوا یعنی کہ کرسمس, جس دن مروں گا یعنی کہ گڈ فرائیڈے, اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یعنی کہ ایسٹر. لیکن وہ ہماری بات نہیں ہے, ویسے ہی میں نے کہا بتا دوں. اور یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ نے اپنی موت کا ذکر خود کر دیا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ اگلی ایویڈنس سورہ زخرف 43 نمبر سورت اس کی 61 نمبر آیت میں لکھا ہے, اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے تو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو, یہی سیدھا رستہ ہے. دیکھیں جی, قیامت جو لفظ ہے یہ قیام سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے دوبارہ زندہ ہونا یا کھڑے ہو جانا دوبارہ. ٹھیک ہے, عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے. اس آیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن مردے اسی طرح زندہ ہوں گے جس طرح عیسیٰ مر کے زندہ ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس کے بعد آخر میں جو ہے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا, وہ بہت دلچسپ حدیث ہے, بخاری شریف میں, اور لکھا ہے مسعود نے کہا جیسے میں اس وقت نبی کریم کو دیکھ رہا ہوں, آپ ایک پیغمبر کی حکایت بیان کر رہے تھے, ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. وہ اپنے منہ سے خون صاف کرتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے, پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے, وہ نادان ہیں. پھر ایک یہی حدیث دوبارہ بخاری شریف میں ہے, عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں گویا نبی کریم کو اس وقت دیکھ رہا ہوں, آپ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے, ان کی قوم نے انہیں مارا اور خون آلود کر دیا, لیکن وہ نبی خون صاف کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. لے جی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مجھے بتائیں کس نے یہ الفاظ کہے تھے, بتائیں کس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ انہیں معاف کر, یہ نہیں جانتے. ہاں بالکل, پریز گاڈ. یسوع مسیح نے الفاظ کہے تھے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ جو میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ مولانا خاور رشید صاحب آئیں اور 15 منٹ کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا ریورٹلز کے لیے. مولانا خاور رشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو یہ پابند کیا گیا تھا کہ اپنے موضوع کے اوپر جو ہے وہ رہنا ہے, اور ضیاء المسیح بھائی نے جو ہے وہ میتھیو بھائی کو بھی خصوصی طور پر پابند کیا تھا, لیکن آپ کے سامنے ہے بات کہ میتھیو بھائی جو ہے وہ اپنے موضوع سے ہٹ چکے ہیں. ہمارا موضوع جناب مسیح کی وفات کا نہیں ہے, ہمارا موضوع جناب مسیح کی تسلیب والی موت کا ہے, یہ ہمارا موضوع ہے. اب قرآن مجید کی جو آیات یہ پیش کر رہے ہیں ان کا جو انہوں نے مطلب بیان کیا ہے, اگر میں اس کی طرف آؤں تو بالکل ان کا بیان کردہ مطلب جو ہے وہ غلط ہے, 100% غلط ہے. لیکن ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں, 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں میتھیو بھائی جو وہاں سے استدلال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ تو نہیں کہ جناب مسیح نے فوت ہی نہیں ہونا. مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آئیں گے, نزول فرمائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ان کی وفات ہوگی. جناب مسیح کی وفات کا انکار نہیں ہے. جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جناب مسیح کو سولی پر چڑھا کر موت ملی یا کہ نہیں, یہ موضوع ہے.
ہاں اگر قرآن مجید سے ایسی کوئی دلیل ہے، حدیث مبارکہ سے ایسی کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے، سو بسم اللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات جو ہے آپ یاد رکھیں. بڑی اچھی بات کی میتھیو بھائی نے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی تاریخی دستاویز جو ہے وہ پہلی صدی کی دکھا دی جائے کہ جناب مسیح جو ہے وہ مصلوب نہیں ہوئے. بھئی میں تو پہلی صدی کی وہ بائبل کی نہ فوٹو کاپی دکھا سکتا ہوں نہ اصل دکھا سکتا ہوں. پہلی صدی کا مجھے تاریخ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. بھئی پہلی صدی کی تو آپ کے پاس بھی نہ بائبل ہے نہ اس کی کوئی فوٹو کاپی ہے جس کے بارے میں آپ یقینی طور پر کہہ سکیں کہ یہ پہلی صدی کی ہے. تو آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں. پھر ان کا یہ جو لفظ ہے انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی بات ہے اور تاریخ جو ہے وہ بری پڑی ہے کہ جناب مسیح کو جو ہے وہ صلیب دیا گیا ہے. اگر انہوں نے تاریخ کے اوپر ہی جانا ہے تو میں ان کو تاریخ کا یہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ تصلیب و قیامت مسیح یہ کتاب ہے. ایک صفحہ نمبر 4 اور 5 کے اوپر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ ایک نظریہ جناب مسیح کے حوالے سے یہ پایا جاتا ہے کہ مسیح نام کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تصلیب دینے کا مسئلہ ہی ختم. ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جناب مسیح کا باقاعدہ جسم تھا لیکن یہ غلط ہے کہ انہیں مصلوب کیا گیا. یہ نظریہ جو ہے باسلید نے پیش کیا تھا اور یہ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے پیغمبر اسلام سے پہلے کا تھا. یعنی تاریخ کے اندر جو ہے یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جناب مسیح کو صلیب نہیں دیا گیا بلکہ ان کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو چڑھایا گیا ہے. اب یہ جناب پیغمبر اسلام سے یہ پہلے کی بات ہے، یہ تو تاریخی بات ہو گئی. اور ان کا جو ہے یہ پہلی صدی کی قید لگانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بعد والی صدیوں کے اندر دوسری تیسری صدی کے اندر اس طرح کے نظریات قائم ہوئے ہیں. تو اگر آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر تو جناب مسیح کی اولاد بھی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اور اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں جناب مسیح کے حوالے سے، بلکہ تاریخ کے اعتبار سے تو بالکل سرے سے انکار ہی کر دیا جاتا ہے. تاریخ کی بات آپ کیا کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ الہام ہمیں کیا بتاتا ہے. آپ کے نزدیک بائبل الہامی ہے، میں نے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اس کا جو ہے ابھی وہ جواب دیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر میں بات کروں گا. پھر اگر تاریخ کی بات کرنی ہے تو تاریخ تو ان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر جا کر فوت ہوئے ہیں. تاریخ کی بات آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے قبر کی نشاندہی کر دی ہے. پھر جیسا کہ پادری شفیق کمل صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی تو جیسا انہوں نے کیا تھا ویسے ہی میتھیو بھائی نے کیا ہے کہ بائبل سے جو ہے وہ پشین گوئیاں جو ہیں وہ شروع کر دی بیان کرنی. بھئی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ جناب مسیح کو مصلوب ان کو تصلیب پر چڑھایا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا یا کہ نہیں. اگر اس کے اندر پشین گوئی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف جناب مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا؟ اگر اس کے اندر پشین گوئی پائی جاتی ہے عہد نامہ قدیم کے اندر تو کیا کسی اور بندے پر وہ فٹ نہیں ہو سکتی؟ تو جناب مسیح کے حوالے سے بات کریں، جناب مسیح کو سولی دیا گیا ہے یا کہ نہیں دیا گیا، اس حوالے سے آپ اگر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن اور حدیث اسے دکھائیں. میں نے آپ کے بنیادی ماخذ سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ واقعہ سرے سے ہی مشکوک ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے جو ہے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے. پھر آگے انہوں نے کہا جی شاگردوں نے بھی جو ہے ان کی گواہی دی ہے کہ ان کو صلیب جو ہے وہ دیا گیا ہے. حالانکہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے انجیل یوحنا کا، یہ بائبل دیں، انجیل یوحنا باب 20 اور فقرہ نمبر 9، اس کے اندر جو ہے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا. شاگردوں کی اگر بات کرتے ہیں تو شاگردوں کے حوالے سے تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، قبر کو خالی دیکھنے تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. اسی طرح میتھیو بھائی نے جو ہے وہ زیادہ زور جو ہے وہ قرآنی
دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ جس سے ثابت کرنے کی کوشش کی جناب مسیح جو ہیں انہوں نے بھی وفات پائی ہے. جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن میں زندہ ہوں گا، میرے پر سلامتی ہو، انی متوفی کا ورافیو کا الیہ فلما توفیتنی. تو جناب مسیح کی وفات کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان مانتے ہیں وہ فوت ہوں گے، بالکل فوت ہوں گے. صلیبی موت ان کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یہ آپ نے قرآن اور حدیث سے دکھانا ہے. باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں انی متوفی کا میں جو ہے میں تجھے فوت ہوں گا، میں تجھے مارنے والا. اب یہ میرے استاد محترم موجود ہے، ان کو پتا ہے کہ اسم فاعل کے اندر جو ہے وہ حال کا اور مستقبل کا زمانہ جو ہے وہ پایا. متوفی کا جو ہے وہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل کے اندر کیا مانا، کیا خود انہوں نے مانا کہ جب اللہ نے کہا عیسیٰ سے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، ان کا ترجمہ فوت کرنے والا ہوں، یعنی جب قرآن مجید نازل اس وقت بھی یہ موجود تھا کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں. ہماری بحث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے جناب مسیح فوت ہو چکے تھے، اور وہ فوت بھی بذریعہ تسلیب. یہ ہمارا موضوع ہے. میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، اس کے اندر تو یہ نہیں ثابت ہوتا کہ جناب پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے. پھر جو انہوں نے بات کی کہ جی فلما توفیتنی، یہ ماضی کا صیغہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر. اگر آپ یہ پوری آیت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جناب مسیح اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن باتیں کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن سے پہلے تو ہم بھی مانتے ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، اس کے اندر تو اختلاف ہی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو رب بناؤ، تو وہ آگے سے جواب دیں گے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگے پیچھے سے نہیں پڑھا گیا، جس کی بنا پر جو یہ ساری باتیں کر دی گئی. پھر الملل والنحل کا حوالہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر اسی طرح آسمان پر گئے جیسا کہ جناب مسیح جو ہے وہ گئے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، الملل والنحل یہ مذاہب کے اوپر کتاب ہے، یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. اس کے اندر جو ہے مذاہب کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کو کسی حدیث کی کتاب سے باقاعدہ سند کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی بات بڑی عجیب و غریب کی انہوں نے کہ جناب مسیح جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسیح جیسے فوت ہو کر زندہ ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ میتھیو بھائی کی اپنی تفسیر ہے، نہ قرآن کی یہ تفسیر ہے نہ حدیث کی تفسیر ہے. اس کے برخلاف حدیث نے، پیغمبر اسلام نے اس کی تفسیر کیا گیا اس آیت کی. صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اے نزول عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامت. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جناب مسیح جو ہے وہ نازل ہوں گے. اور یہ تو مسلمانوں کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے اور مسلمانوں کا اور اسلام کا جو وہ بول بالا ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے اس آیت کی تفسیر کیا بتائی ہے. وہ بالکل میتھیو بھائی یا اور کوئی بھائی جو مرضی تفسیر کرتا رہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کرتا رہے. باقی رہ گیا کہ توفیتنی کا معنی جو ہے وہ فوت کرنا ہی ہوتا ہے، اور رفع کا مطلب جو ہے وہ اٹھا لیا. تو اگر اٹھا بھی لیا جائے کسی کو تو اس کا مطلب بھی جو ہے وہ فوت کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں میتھیو بھائی کو جو ہے وہ عربی زبان سے تھوڑی سی واقفیت کی ضرورت ہے. ان کو اگر یہ پتا ہو کہ عربی زبان کے اندر لفظ رافع اور اس کے بعد الا آ جائے تو اس کا مطلب جو ہے وہ جسم سمیت اٹھانا ہوتا ہے، مارنا نہیں ہوتا. بر رفع اللہ الیہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورۃ النساء کی آیت سورۃ نمبر 4 اور آیت نمبر 157، اس کے آگے ہے کہ یہودیوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بر رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ نے اس مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. رفع ہے، الہ ہے، تو یہ اصول ہے کہ جب رفع کا لفظ ہو اس کے آگے الہ ہو تو جس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے وہ جسم سمیت اٹھ کر جو الہ کے بعد والی چیز کی طرف جاتی ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ جو ہے وہ پرورش پا رہا تھا کسی کے گھر کے اندر. تو ان کو پتا چلا، ان کو بتایا گیا جی وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، ابراہیم ان کا نام رکھا اپنے بیٹے کا. تو وہ گئے تو وہاں پر ہے
کہ وہ بچہ جو ہے رفیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو اٹھایا گیا نبی علیہ السلام تک، حالانکہ وہ ابھی سانسیں لے رہا ہے، اس کا جسم اٹھا کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی گود کے اندر رکھا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رفع کے بعد جب الا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ والا اٹھانا نہیں ہے جو میتھیو بھائی نے اپنے دادا جان کے حوالے سے بات کی ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ جسم سمیت اٹھانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے جی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک نبی بھی تھا، اس نے کہا کہ میرے قوم جو ہے وہ نہیں جانتی، اور یہ کس نے کہا تھا، یہ تاریخ بتاتی ہے کس نے کہا تھا۔ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، مسئلہ بائبل کا نہیں ہے، مسئلہ یہ اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے جو بنیادی ماخذ ہیں اس میں سے دکھائیں کہ یہ جناب مسیح تھے۔ اچھا چلیں مان لیا جی یہ جناب مسیح ہیں، کہ یہ جناب مسیح کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب مسیح کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، سولی پر چڑھایا گیا ہے؟ کیا کہ ان کے ساتھ زندگی کے اندر اور واقعہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتھر مارے گئے اور وہ خون جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں؟ موقع کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ جو ہے اس کو خام خواہ جو ہے وہ کھینچ تان کر جو ہے وہ جناب مسیح کی طرف جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ کیا زندگی کے ساتھ کہ زندگی کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے؟ 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں ایک واقعہ ہو سکتا؟ تو یہ اس کے دلائل چاہیے، یہ صرف اور صرف جو ہیں ظن ہیں، تخمینے ہیں، اس کی کوئی دلیل جو ہے نہ قرآن سے ہے نہ احادیث مبارکہ سے ہے کہ جناب مسیح کو موت آئی اور سولی والی آئی، سولی کے اوپر جو ہے دے کر جو ہے ان کو جو ہے وہ لٹکایا گیا، وہاں پر جو ہے ان کی موت ہوئی ہے۔ نہ قرآن سے کوئی ایسی بات ملتی ہے نہ احادیث مبارکہ سے ایسی بات ملتی ہے۔ پھر اسی طرح میتھیو بھائی نے جو تفاسیر کے حوالے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، تفاسیر کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے اقوال جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے علماء نے یعنی پیغمبر اسلام نے اور ان کے شاگردوں نے یہ بات بتائی ہے، سلف صالحین نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب مسیح کو سولی دیا گیا ہے؟ حالانکہ اس کے برخلاف جو ہیں وہ بے شمار حدیث ہیں۔ میں بخاری شریف سے حدیث جو ہے ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ وہ حالت کیا ہوگی کہ جب مسیح ابن مریم جو وہ تمہارے اندر نازل ہوگا اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب، کہ وہ جب آئے گا تو خنزیر کو جو ہے وہ قتل کرے گا، صلیب کو جو ہے وہ توڑ دے گا، یعنی یہودیت اور عیسائیت کو جو ہے وہ ختم کرے گا۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، یہ آپ کے لیے نہیں، یعنی یہ اسلام کا نظریہ جو ہے جو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ یہ جب جناب مسیح آئیں گے تو وہ آ کر یہ کام کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی واضح بات بتائیں۔ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کو سولی دیا گیا، حدیث کے اندر لکھا ہے ان کو سولی دیا گیا، ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جو بات کی ہے واضح طور پر وہ 2 ٹوک کی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی دیا ہے۔ اور آگے جا کر فرمایا ہے کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی یقینی دلیل نہیں ہے ما سوائے ظن اور تخمینے کی پیروی کے، ان کے پاس جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ظنی ہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے دلائل رکھے ہیں بائبل کے اعتبار سے، ان سے یہ باتیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں کہ تسلیب مسیح کا واقعہ جو ہے یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے، یہ ظنی ہے، اس کے اندر اتنے تضادات ہیں کہ ان کو حل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ باقی رہا کہ ضیاء المسیح بھائی نے کہا کہ جی یہ 3 دن اور رات والی بات جو ہے یہاں پر خام خواہ کر کے جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ضائع کیا گیا ہے، وقت نہیں ضائع کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ بتائیں میرے موضوع کے متعلقہ بات ہے کہ نہیں ہے، سوال یہ ہے۔ تفصیلی گفتگو اب کل کر لیں، بات یہ ہے کہ جو میں نے پوائنٹ وہاں سے اٹھایا ہے کیا وہ میرے موضوع کے متعلقہ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ میرے موضوع کے متعلقہ ہے تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں وہ بات پیش کر سکتا ہوں، اگر میرے موضوع کے متعلقہ نہیں تو پھر واقعی ضیاء المسیح بھائی کی بات جو ہے وہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ریبٹلز کے لیے ابھی بھائی میتھیو کے پاس وقت ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بھائی میتھیو کو بلاؤں، میں مولانا خاور رشید صاحب کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے موضوع سے متعلقہ بات ہے کہ کیا عیسیٰ مسیح قبر میں رہے یا نہ رہے۔ آپ کا موضوع ہے کہ کیا عیسیٰ مسیح صلیب
सलीबी मौत उन्होंने गवारा की या वो सलीब पर चढ़े। आपका मौजू ये नहीं है कि वो क्यों चढ़े, उसका क्या फ़ायदा है। वो कुफारे की मौत थी, उन्होंने ख़ुदकुशी की, उनके साथ ज़्यादती हुई। आपका ये मौजू नहीं है। गो कि आपने इसको कफ़ारे को भी छेड़ा है। कफ़ारे के मौजू पे हम आपसे अलहदा डिबेट रख सकते हैं और आपको इसके मुतल्लिक़ पहले ही अहादीस हम आपको पहुंचा चुके हैं जिसका आप इनकार कर रहे थे। तो इसके लिए हम खुदा ने चाहा तो एक दिन बाकायदा रख लेंगे कि क्या ईसा मसीह की सलीबी मौत कफ़ारे की मौत थी। आज हम बात ये कर रहे हैं कि क्या वो सलीब पर चढ़े, और इसके लिए भाई मैथ्यू ने कुरान शरीफ में से हवाला जात दिए हैं कि कुरान शरीफ जो है वो इसके लिए बयान करता है और उनकी मौत को तस्लीम करता है। और फिर जो इन्होंने कहा कि नहीं वो मौत बाद में है, इसको बाद में देख लेंगे कि इस तरह है कि नहीं, वो मैथ्यू भाई का काम है। लेकिन ये इनका मौजू नहीं है कि ये पूछें कि ईसा मसीह की ये कही हुई बात पूरी हुई है कि नहीं। आज हम ये बात नहीं कर रहे कि उन्होंने जो अपने आइंदा आने वाली ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बात की थी वो पूरी हुई है कि नहीं। गो कि आपको ये रट्टा लगा हुआ है इन सवालों का, तो हमने भी ये बचपन से सुने हैं। हम 5वीं क्लास में थे जब हमें इन सवालों का सामना था, क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं। हमारे लिए ये कुछ नए नहीं हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, अहमद दीदात से लेकर ज़ाकिर नाइक तक ये वही सवालात हैं। लिहाजा मैं अभी वक्त को बचाते हुए मैं चाहूँगा कि खावरशी साहब को मौका देंगे। बर्दाश्त कर लो। तो मैं चाहूँगा कि भाई मैथ्यू रिबटल्स पेश करें जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। माजरत के साथ ज़ियाउल मसीह भाई को मेरे इतराज़ों का जवाब जो है मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ कहा कि ये आपका, आपने कहा मॉडरेटर है, आपने डायरेक्ट मेरे से बात की। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो ठीक है, नहीं वो मॉडरेटर है, दरमियानी का जो मॉडरेटर होता है उसका काम होता है इसका ये मतलब दोनों जो प्रेजेंटेटर है उनको ये बताया कि आप अपने मजमून, उन्होंने मुझे भी आने से पहले कहा था कि आप अपने मजमून पर रहे, तो उन्होंने आपको भी कहा जो आगे बातें खावरशी साहब आपने मुझे डायरेक्ट कहा कि ज़ियाउल मसीह साहब ने ये गलत कहा, तो मैंने आपकी तस्हीह की है, कोशिश की है। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत कहा है तो कोई गलत कहा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो चलता है इसमें कि हम, मेरा ख्याल है आपने गलत कहा, और इसी का नाम डिबेट है। अच्छा जी, खैर बशारत अपना खावर रशीद भट्ट साहब ने जितनी बातें की हैं उनमें केस प्रेजेंटेशन को मैं रिफ्यूट करूंगा खुदा के फजल से। और उसमें देखें जी उन्होंने मरूसी गुनाह पे बात की, कफ़ारे पे बात की, फिर जो दस्तावेज़ हैं उनके हकीकी या मुस्तनद होने पर बात की, और फिर निजात पे भी बात कर दी। तो जबकि मजमून ये है कि क्या यीशु मसीह मसलूब हुए थे कि नहीं। तो मैं तो कहता हूँ अगर एक बात और घर छोड़ देना बीच में, यीशु मसीह खुदा का बेटा है कि नहीं, तो आज जो इस्लामियात का कोर्स है पूरा हो जाना था इधर ही। तो देखें मजमून जो है उस पर इन्हें रहना चाहिए था। ये उठकर मुझे बता रहे हैं कि मैं मजमून पे नहीं हूँ। जहाँ तक रही बात ये कि हम फौत होने पर बात कर रहे हैं या मसलूब होने पर, तो देखें फौत कैसे हुए, सलीबी मौत से फौत हुए ना वो। तो हम बात ये कर रहे हैं कि सलीबी मौत पर से फौत हुए या नहीं। कुरान इस बात में कंफ्यूज है। कुरान तो वैसे ही इनकम्प्लीट है ना, इसलिए तो उसे हदीसों की मदद पड़ती है, तफसीरों की मदद पड़ती है पूरे होने के लिए। तो लिहाजा कुरान ने जब मेंशन किया कि वो फौत हुए तो इसकी वजाहत बाइबल ने पहले की हुई है कि वो सलीबी मौत से फौत हुए। ठीक है जी। अच्छा खैर, उन्होंने सूरह निसा 4 सूरत 157 नंबर आयत जो है उसको इन्होंने पेश किया। अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज इससे किया था इन्होंने, जहां पर लिखा है कि यहूदियों ने ईसा को कत्ल नहीं किया, ना उसे सलीब पर चढ़ाया। देखें जी, हम भी मानते हैं कि यहूदियों ने नहीं उन्हें कत्ल किया। यहूदियों ने आज तक सलीब पर किसी को चढ़ाया नहीं। आप तारीख उठाकर देखें, रूमी चढ़ाया करते थे। ठीक है जी, रूमी सलीब पर चढ़ाया करते थे, और ये रूमियों का काम था कि वो सलीब पर चढ़ाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो ये बात कही है कि यहूदियों ने नहीं सलीब पर चढ़ाया, तो बिल्कुल दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर मैं अपना वॉलेट यहाँ पर रख देता हूँ, और मैं और ज़िया साहब बैठे हैं, और ये 3 लोग ये बैठे हैं, यहाँ से पड़ा हुआ गायब हो जाता है। पादरी टोनी साहब बाहर से आते हैं और मेरा उदास चेहरा देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। मैं उन्हें बताता हूँ जी वॉलेट यहाँ पर पड़ा था तो गुम हो गया। वो पूछते हैं अच्छा किसने उठाया, ज़िया साहब ने उठाया या खावर साहब ने उठाया। तो मैं कहता हूँ जी ना तो इन्होंने उठाया ना इन्होंने उठाया। इसका मतलब उठाया जरूर गया है, पर इनमें से किसी ने नहीं उठाया। बात यह कि उठाया गया है पर इनमें से किसी ने नहीं उठाया। कुरान शरीफ ने भी ऐसी बात की है कि ईसा को सलीब पर यहूदियों ने नहीं चढ़ाया। ये नहीं लिखा कि चढ़े ही नहीं वो सलीब पर।
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو اسی بات کی میں شہادت یہ قرآن شریف دیجیے گا, قرآن میں سے بھی دے دیتا ہوں. سورہ بقرہ دوسری صورت ہے, اس کی 8ویں صورت, سورہ انفال, اس کی 17 نمبر آیت. یہاں پر لکھا جی تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا. یہ جنگ بدر کا واقعہ, جب مکہ کے جو بت پرست لوگ تھے ان سے جنگ جیت لی پیغمبر اسلام نے. تو جنگ تو دیکھیں پیغمبر اسلام نے جیتی نا, لیکن اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا. اور خدا نے, اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں. اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے, بے شک خدا سنتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہی مثال ہمیں قرآن نے خود دے دی ہے. ہمیں ساتھ ایویڈنس بھی مل گئی اس بات کی کہ وہ جو وہاں کہا گیا کہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہودیوں نے نہیں کیا, رومیوں نے کیا تھا. اچھا جی, پھر انہوں نے بائبل میں تضادات کی بات کی اور انہوں نے کہا جی یہ تسلیب المسیح کا واقعہ جو ہے یہ مشکوک ہے, اور انہوں نے یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 14ویں آیت پیش کی اس سے متعلقہ کہ تیاری فسح کی ہونی تھی یا بعد میں ہوئی تھی. دیکھیں تیاری فسح کی کبھی نہیں تھی ہوتی, فسح کے لیے کبھی لفظ استعمال نہیں تھا ہوتا تیاری کا دن. یہ جو سبت تھا اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. جمعے کا جو دن تھا اس کے جو گزر جاتا تھا, جب اس کا کچھ حصہ رہ جاتا تھا تو اسے تیاری کا دن کہا جاتا تھا, اور شام کو 6 بجے وقت چینج ہو جاتا تھا. لیکن کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ بھائی ضیاء المسیح کا ٹاپک ہے جس پہ بھائی بشارت جو ہے ان سے بات کریں گے, تو یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ خود کل ڈیل کر لیں گے. اچھا جی, پھر انہوں نے بپتسمے والی بات کی, یسوع مسیح بے عیب تھا, انہوں نے برائی, اس کا تعلق کفارے سے ہے. اس سوال کا تعلق ان کی صلیبی موت سے تو ہے نہیں کہ وہ مصلوب ہوئے تھے کہ نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بپتسمہ لیا تھا, وہاں پر لکھا ہے یوحنا نے انہیں منع کیا تھا کہ نہیں آپ کو لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, میں تو بلکہ خود آپ سے بپتسمہ لینے کا جو ہے مشتاق ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے. وہ کر کے دکھا رہے تھے. ٹیچر کلاس میں اگر کھڑا ہو کر یہ کہے بچوں 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں, اور آپ جا کر کہہ دیں لو جی ساڈے تے سر نوں پتہ ہی نہیں 2 + 2 کتنے ہوندے نے, تو یہ کوئی عقل کو جو ہے وہ لگتی ہے بات. تو یہ دراصل ایک طریقہ ہے سکھانے کا. وہاں پر سوال پیدا کیا گیا اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے, یہاں پر بھی سیم ہے. آپ اور احادیث کے مطابق جب وضو کرتے ہیں, وضو کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کو جب دھویا جاتا ہے اور جب پورا وضو کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء پاک ہو جاتے ہیں. اسلام کے مطابق تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ پاک تھے, انکلوڈنگ پیغمبر اسلام. وہ بھی 5 ٹائم وضو کرتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ تو پاک ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے یہ سکھانے کے لیے تھا, صرف وہ سکھا رہے تھے اپنی امت کو. پھر انہوں نے کہا جی کیا جناب بے مسیح بے عیب تھے اور کیا گناہوں کی وجہ لاد نہیں, یہ سارے وہ سے تعلق رکھتے ہیں کفارے سے. مروسی گناہ کا تصور غلط ہے. اگر اس مضمون پہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. آپ کو میں نہ صرف بائبل میں سے قرآن و حدیث میں سے مروسی گناہ کا تصور دکھا دوں گا. اچھا جی, پھر انہوں نے ایک بات کہی جو یہودا اسکریوتی کی. متی 27ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا کہ وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ اس نے جو اپنی کمائی سے خون کا کھیت خریدا. وہ کہتے ہیں جی یہ یرمیہ نبی کے صحیفے میں نہیں ہے, تو یہ مس ایٹریبیوٹ کیا گیا. خیر میں ان کو بتاتا چلوں کہ نہم متاتیاس سرنا یہ ایک جیوش اسکالر ہیں, گزر چکے ہیں, ان کا تاریخ میں نام ہے. اور بھی کئی اسکالرز ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے مطابق جو بائبل مقدس کے صحائف تھے, ایک وقت تھا جب یرمیہ نبی کا صحیفہ تمام صحیفوں میں سب سے اول نمبر پر تھا, اور ان کے اس طرح سے سکرولز بنے ہوا کرتے تھے, تمار جسے کہا جاتا ہے, اس طرح سکرول بنے ہوا کرتے تھے صحیفوں کے. اور جو اول نمبر پہ صحیفہ آتا تھا وہ یرمیہ نبی کا تھا. اور یہودیوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ جب بھی وہ بات کرتے تھے ان کو ایگزیکٹ حوالہ یاد نہیں تھا ہوتا تو وہ کہہ دیتے تھے جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا, مطلب کہ جو ان صحیفوں کی نمائندگی کر رہا ہے وہ صحیفہ. اور اس کی مثال آپ کو اسلام میں بھی مل سکتی ہے. ہمارے مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے ہیں. اگر میں کہہ دوں جی کہ قرآن شریف کے دوسرے پارے میں لکھا ہے کہ
اہل کتاب کا کھانا جو ہے مسلمانوں پر جائز ہے اور مسلمانوں کا کھانا مسیحیوں پر جائز ہے، اور ایک دوسرا بندہ کوئی اٹھ کر کہہ دے جی یہ تو دوسری 5ویں سورت کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو میں غلط نہیں کہہ رہا، میں اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو دوسری سورت ہے وہ جس پارے کا حصہ ہے وہ دوسرا پارا ہے، اور جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے ایگزیکٹ اس کا حوالہ بتا دیا کہ نمبر یہ ہے، سورت یہ ہے، سورت کا نام یہ ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بات کی جی حضرت عیسیٰ کے انہوں نے دعا کیوں کی، اور انہوں نے دعا کی تو وہ سنی بھی گئی عبرانیوں 5:7 کے مطابق۔ خیر ہم مانتے ہیں ان کی دعا سنی گئی، انہوں نے موت سے بچنے کے لیے دعا کی تھی اور سنی بھی گئی تھی۔ بات یہ کہ خدا کا یہ الہی پلان تھا کہ یسوع مسیح ان کا بیٹا اس دنیا میں آ کر صلیب پر نسل انسانی کے کفارے کے لیے جان دے۔ ابلیس اس بات سے خوش نہیں تھا، ابلیس نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوششیں اس دن سے شروع ہو گئیں جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے 2 سال کے بچے قتل کروائے گئے، پیچھے مقصد کیا تھا؟ یسوع مسیح بیچ میں قتل ہو جائیں۔ پہلی دفعہ لوکا 4 باب کے مطابق جب وہ ہیکل میں سرمن دینے گئے تب بھی لکھا کہ یہودیوں نے ان کو باہر نکال لیا اور پہاڑی سے نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن تب بھی ان کے بیچ میں سے وہ بچ کر نکل گئے۔ تو دیکھیں ایک شخص کو 10 لوگ گھیر لے مارنے کے لیے تو نہیں نکل سکتا۔ ایک دفعہ خاور صاحب سی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اگر خدا کی مرضی ہو تو پھر بچ سکتا ہے، تو بالکل خدا کی مرضی تھی نا، اس لیے تو وہ بچ گئے تھے۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ صلیب پر جان دیں، کوئی کسی کے ہاتھوں بھی نہ مار جائیں۔ تو دراصل اسی موت سے انہوں نے بچنے کے لیے دعا کی تھی۔ وہ واقف تھے اس بات سے کہ اب جو میرے ساتھ تشدد ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہیبت ناک ہوگا، خوفناک ہوگا۔ جو ان کو کوڑے لگے تھے وہ جو عام روٹین میں رومی سپاہی کوڑے لگایا کرتے تھے اس سے زیادہ ہیلدی تھے۔ وہ جب لگتا تھا کوڑا تو ماس باہر نکال لیتا تھا۔ یسوع مسیح نے یہ دعا کی تھی کہ میں صلیبی موت جو میرا مشن ہے اس سے پہلے نہ مر جاؤں، اور وہ دعا ان کی سنی گئی عبرانیوں 5:7 والی۔ اچھا پھر انہوں نے صلیب پر موا وہ لعنتی ہوا وہ والی جو انہوں نے بات کی، تو دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے جو دوزخ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی کہ تیرا وعدہ تھا کہ میں جنوں سے اور انسانوں سے اس کو بھر دوں گا، دوزخ جہنم کو، لیکن یہ تو ابھی تک خالی ہے۔ اور پھر اللہ جو ہے اس میں اپنی ٹانگ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی دوزخ میں ڈال دی ٹانگ تو اس کا کیا مطلب ہے وہ دوزخی ہو گئے پھر؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اسی طرح سے جب ہسپتال کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر سارے مریض نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ ڈاکٹر بھی اسپتال میں ہیں تو ہم کیا کہیں کہ وہ بھی مریض ہی ہیں۔ پھر جو جیل میں ہوتے ہیں لوگ ان میں تو افسر بھی ہوتے ہیں، حوالدار بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ اس میں ہوتے ہیں جن کو عزت حاصل ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں نا قیدی ہوتے۔ اسی طرح سے جب یسوع مسیح کی بات ہم کرتے ہیں تو یسوع مسیح جس چیز سے لگے اس کو، جس چیز سے وہ جڑے اسے عزت مل گئی۔ ناصری جو ہے اس دور میں لوگوں کے لیے گالی تھی، لیکن جب یسوع کے ساتھ یہ نام لگا تو دیکھیں آج کتنا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پھر اسی طرح صلیب جو ایک لعنتی موت تھی، جب یسوع مسیح کے ساتھ یسوع کا اس سے تعلق جڑا تو آج وہ سب کے لیے بابرکت بن گئی۔ جہاں پر صلیب کا نشان دکھایا جائے اس کا مطلب پیس ہے، اس کا مطلب صلیب نجات کا نشان۔ اور دیکھیں یہی جو صلیب ہے جسے یہ لعنتی موت کہا گیا ہے، یسوع مسیح تو ہمیں اس لعنت سے آزاد کرنے کے لیے وہاں پر چڑھے تھے صلیب پر۔ پھر انہوں نے جی اس کے بعد بات کی صلیب کس نے اٹھائی، شمعون قرینی نے یا یسوع مسیح نے؟ تو جو پہلی 3 اناجیل ہیں ان میں لکھا ہے کہ شمعون قرینی نے اٹھائی۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے خود اٹھائی اور وہ کھوپڑی یعنی کہ کلکتہ کے مقام تک پہنچا۔ یہ کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، شمعون قرینی نے اٹھائی تھی لیکن رستے میں یسوع مسیح نے خود پکڑ لی۔ اب دیکھیں نا آپ کے انڈیا کی فلمیں لگتی ہیں، وہاں پر ایک بچے نے چائے کی پیالی پکڑی ہوتی ہے اور دوڑتا دوڑتا وہ امیتابھ بچن بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ جی اتنے سال کہاں پر رہا، یہ امیتابھ بچن بننے تک کہاں غائب تھا۔ یہ آپ کو سمجھ آ جاتی کہ وہی بچہ ہے۔ اسی طرح سٹوری کا جو یہ والا حصہ ہے وہ بیچ میں سے سکپ ہے۔ اگر ہم یہ جو 3 اناجیل نے کہا ہے کہ شمعون قرینی وہاں لے کر
शमोन करीनी ने उठाई थी, तो वहां अगर लिखा है और वहां पहुंचकर उसको पत मिली हुई मैं दी उन्होंने, तो रस्ते में यीशु मसीह ने स्लीप पकड़ ली थी। शमोन करीनी को तो नहीं थी ना उन्होंने पत मिली हुई मैं दी, यीशु मसीह को दी थी। तो रस्ते में उन्होंने स्लीप पकड़ ली थी वापस, जब वहां पहुंचे तो पहुंचने तक उनके पास थी, यीशु मसीह के पास थी। फिर औरतें दूर खड़ी थी यहाँ पास। देखें जी, खावर साहब उधर से यहाँ तक का जो इन्होंने छोटा सा 1-2 मिनट का सफ़र किया, अगर एक बंदे को खड़ा कर दें और उसे कहीं तस्वीरें खींचता जाए वो खावर साहब की, तो बाद में कोई खावर साहब का ही बेवकूफ़ सा स्टूडेंट उठ के ये पूछ ले कि सर ये तस्वीरों में ये जो तस्वीरें ये आप स्टेज पर खड़े हैं, तो आप उधर कब खड़े थे? फिर ये जो वो वाली तस्वीरें जिनमें आप उधर खड़े थे, बात ये कि पहले औरतें दूर खड़ी थीं, बाद में उस स्लीप के पास आ गई। फिर उसके बाद कब्र से पत्थर कब हटा, पहुंचने से पहले या बाद में? देखें, जब मरियम मगदलीनी पहुंची थी तब उसके सामने हटा था, बाकी औरतें के पहुंचने से पहले ही हट गया था। ठीक है। फिर उसके बाद जो है औरतें कब कब्र पर आई, अंधेरे में या सुबह सवेरे? जब वो निकली ही तब अंधेरा था, जब पहुंची तब सुबह हो गई थी। मसीह के जी उठने की बात किसको मालूम थी? देखें, सारों ने सुना था लेकिन उनको यकीन नहीं था। जो खावर साहब ने खुद हवाला दिया है उसमें भी लिखा हुआ है, यूहन्ना 20:9 आयत कि यकीन किया। यकीन उन्होंने उस दिन किया था, पता उनको पहले से था, लेकिन उनको समझ में ये बात नहीं थी आ रही। और इसलिए जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो मैंने जो एक हवाला पेश किया था अपनी प्रेजेंटेशन में, उन्होंने उनको याद करवाई ये बात कि ये वो सब बातें हैं जो मूसा की तौरेत, नबियों के सीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं। ये वो सब बातें थी, यीशु मसीह ने उनको याद करवाया। उनको यकीन तब हुआ था, कब्र को खाली देखकर, पता उनको था, वैसे उन्होंने सुनी हुई थी ये बात। अच्छा जी, सबसे पहले किसको नजर आए? जब मरियम मगदलीनी कब्र पर गई तो सबसे पहले उनको ही नजर आए, जाहिर है। जो मुसाफिरों को नजर आए वो तो रास्ते में नजर आए होंगे ना, इसका मतलब वहां से जब वो निकल पड़े फिर नजर आए। तो ये जो दूसरे इन्होंने हवाले दिए हैं कि सबसे पहले किसको नजर आए, उसमें ये नहीं लिखा कि बस इनको ही नजर आए सबसे पहले और किसी को इससे पहले नजर नहीं थे। अब देखें ना, खेल का जो मैदान होता है क्रिकेट जहाँ पर खेला जाता है, तकरीबन 100 कैमरे लगे होते हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है इस बारे में, लेकिन तकरीबन फर्ज किया कि 100 कैमरे लगे हैं। कोई कैमरा सामने से कैप्चर कर रहा है, कोई पीछे से कैप्चर कर रहा है, कोई साइड से कैप्चर कर रहा है। अब जो सामने से फिल्म बना रहा है ना बंदा, वो सिर्फ बैट्समैन को और कीपर को करेगा रिकॉर्ड। जो साइड से बना रहा है वो करेगा फील्डर, उसकी रेंज में ज़्यादा आ जाएंगे। जो पीछे से करेगा उसकी रेंज में बॉलर आएगा और कुछ फील्डर आ जाएंगे। अब हम क्या कहें कि जी जो पीछे खड़ा हुआ है कैमरा मैन, उसने दिखाया ही गलत है, वो अपने अपने एंगल से बात कर रहे हैं। इसी तरह मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 कैमरे थे दरअसल जिन्होंने यीशु मसीह की सारी जिंदगी को कैप्चर किया। उन्होंने डिफरेंट एंगल से कैप्चर किया और उसी तरह से उसे पेश किया। और आज अदालत में भी आप चले जाएं तो वहां पर भी ये अंदाज होता है बात करने का कि अगर किसी के हक में या किसी के जो है अगेंस्ट, खिलाफ कोई गवाही पेश की जाए तो 4 बंदों की गवाही एक जैसी हो, अगर सेम टू सेम, लफ्ज बा लफ्ज एक जैसी हो, तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। टाइम हो गया सर? टाइम की पर रखा है हमने। कितना टाइम रह गया? 15 मिनट की बात थी। आप 15 मिनट काउंट कर रहे हैं? नहीं, बस फिर ठीक है, खत्म हो गया। पर आपको इसलिए पहले लिखवाया था कि ये 15 मिनट होगा। चलिए कोई बात नहीं, 15 ही होगा। अभी जो उन्होंने तो फिर भी उन्हें किया सी। नहीं, कोई बात नहीं, कंक्लूडिंग उनके भी 20 मिनट ही आपने किए थे। चलो फिर कोई बात नहीं, उन्हें इतराज हो। आपके भी खावर साहब वैसे वो कह रहे हैं हमने 20 ही किए थे, अगर आप चाहें तो मैथ्यू 5 मिनट बात कर सकता है, वरना हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ आते हैं कि जो कुछ भी अब तक बात हो चुकी है उसी के मुतल्लिक़ बात की जाएगी। और इस कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्योंकि आपके पास अब उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं होगा, इसके बाद हम ऑडियंस के सवालात लेंगे, तो स्पीकर से मेरी ये दरख्वास्त है कि अब ऐसा कोई नया सवाल पैदा ना करें जिसके लिए उन्हें बहुत तलब हो कि मैंने जवाब देना है। पिछली ही बातों को डिस्कस किया जाए और अपनी सारी बात को कंक्लूडिंग वे में पेश किया जाए। जनाब खावर रशीद साहब। कितने मिनट है जी? 10 मिनट। ये नोट कीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्यू भाई ने जो है बातें बहुत ज़्यादा की हैं। मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनटों के अंदर जो है उसको समेटूं। थक गए हैं सर जी? 10 मिनट है बस इंशाल्लाह। कहा है जी, जब मौजू जो है वो जनाब मसीह की तस्लीब के हवाले से ये कफ़ारे का और ये दूसरी तीसरी बातें जो हैं वो क्यों छेड़ी गई हैं, तो मैंने उनको छेड़ा ही इसलिए है ताकि पता चल जाए जो मैंने वहाँ से इस्तिदलाल किए हैं उनको इसलिए जो है आपके सामने रखा है ताकि पता चल जाए कि तस्लीब मसीह का वाक़या दुरुस्त नहीं है। उनको मैंने बुनियाद बनाया है तस्लीब मसीह के वाक़े के हवाले से। मेरी कोई भी बात जो है वो तस्लीब मसीह से हटकर नहीं है। फिर इन्होंने बात की जी कुरान तो पूरा नहीं है इसलिए तो उसको हदीस की ज़रूरत पड़ती है। भाई हमें तो कुरान मजीद ने यह बात वाज़े तौर पर फरमाई है कि कुरान मजीद की तशरीह जो है वो भी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है और वो उसने अपने पैगम्बर के ज़रिए जो हम तक बता दी है, हमें बता दी है। हमें तो इल्हाम है इस चीज़ का, हमारे पास तो इसका इल्हाम मौजूद है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि कुरान मजीद पर तो तनज़ कर रहे थे मैथ्यू भाई, लेकिन जब अपनी बारी आई तो यर्मिया नबी का जो हवाला था किताब का, तो उसकी वजाहत करने के लिए एक स्कॉलर की बात पेश कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। उस वक़्त जो है वो बाइबल जो है वो मुकम्मल नज़र नहीं आई इनको कि बाइबल जो है एक मुकम्मल किताब है। तो फिर बड़ी अजीब सी बात की कि ये जो है हवाला जो है वो गलत किसी से हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये मसीहियों के अकीदे के खिलाफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये किताबें अनाजील जो है ये रूहुल कुदस ने लिखवाई हैं। तो क्या रूहुल कुदस को हवाला याद नहीं था? अच्छा चलो, इन्होंने बात की है कि जैसे मैं कह दूं कि वो दूसरे पारे के उन्होंने हवाला जो है वो मुकम्मल दे दिया। तो मैथ्यू भाई को चाहिए तो ये था ना कि भाई ये सी गलती हो गई है, ये असल बात आती किस किताब के अंदर है कहां पर? ये जो जनाब मसीह के हवाले से ये जो एक पेशीन गोई बताई गई है ये है किस किताब के अंदर? बाइबल आपके सामने मौजूद है, मुझे दिखाएं कि ये इस तरीके से जो है ये किसी किताब के अंदर जो है मौजूद है। तो बहरहाल ये रूहुल कुदस के खिलाफ जो है ये बहुत बड़ा जो है कुफर कहा है इन्होंने, मैथ्यू भाई ने, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक रूहुल कुदस से ये गलती हुई है। फिर इसी तरह जो है इन्होंने कहा जी ये सबत की तैयारी का दिन होता था, ये फसा की तैयारी के लफ्ज नहीं बोला जाता था। हालांकि जब हम बाइबल देखते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है, वही यूहन्ना का जो हवाला है 20 बाब, उसके अंदर जो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि फसा की तैयारी